اور اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں جو سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح شروع ہوتی ہے، وہ اس میں شروع میں دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، پھر نبی کی دعوت کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والوں کے درجات ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، خرچ کیا، ان کا درجہ بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، ایمان لائے۔ تو مطلب صحابہ کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، اصحاب نبی کی، ایک فتح مکہ سے پہلے والے، ایک فتح مکہ کے بعد والے۔ تو فرمایا کہ پہلے والوں کا مقام زیادہ بلند ہے بعد والوں سے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ خدا نے سب سے ہی کیا ہے، اگلے ہیں یا پچھلے، درجے میں فرق ہے لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ پھر میدان حشر میں منافق اور مومن کا ذکر ہے کہ مومن جو ہے وہ محشر کے دن ان کا نور، ان کی لائٹ جو ایمان کی ہے وہ ان کے سامنے نکل آئے گی۔ آج وہ لائٹ ایمان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس دن یہ بلب روشن ہو جائے گا اور اس کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ دائیں طرف بھی ہوگا، دائیں طرف جو نور ہوگا وہ اعمال کا ہوگا، سامنے جو ہوگا وہ ایمان کا ہوگا۔ منافق بھی دنیا میں ان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، کبھی کبھی خرچ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، تو ان کی لائٹ ڈم، وہ ان کو بڑا خطرہ ہوگا۔ وہ ان کو پکار کے کہیں گے کہ بھائی ذرا صبر کرو، اپنی روشنی میں ہمیں بھی جانے دو، یہ تو لائٹیں خراب ہیں ہماری۔ تو وہ کہیں گے بھائی یہاں بیٹری چارج نہیں ہوتی، فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ دنیا میں، وہاں نور تلاش کر کے لاؤ، یہ بیٹری وہاں سے چارج ہوتی ہے، ہماری بیٹری سے نہیں ہوگی۔ تو وہ نور چونکہ ایمان اور عمل کا ہوگا، اور کسی کا ایمان اور عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، تو ہر آدمی اپنی روشنی میں تو سفر کرے گا، دوسرے کے لیے وہ روشنی کارآمد نہیں ہوگی دنیا کی طرح۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔ وہ کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دیکھو نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، چندے بھی دیتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ ساری کارروائی تمہاری ظاہری تھی، مفاد کے لیے تھی، دل سے نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے کانپ اٹھیں، ڈر جائیں؟ یعنی جس طریقے سے کہ اہل کتاب پر ایک طویل زمانہ گزرا نبوت سے، تو ان کے دلوں میں اندھیریاں آ گئیں، تو مومنوں پر تو ابھی نہیں آئی، یعنی وقت نبی کا وقت قریب ہے، تو پھر یعنی غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ روشنی آئے، ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو؟ پھر آگے مومنوں کا پھر ذکر ہے کہ وہ مصدقین، مصدقات، تصدیق کرنے والے مرد، تصدیق والی عورتیں، یہ صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ اور پھر زندگی کے ادوار کا ذکر ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 دور ہیں انسان کی زندگی کے۔ سب سے پہلا دور کیا ہے؟ لعب، کھیلنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے آس پاس سے کھیلتا، اپنے جسم سے، دوسروں سے غرض نہیں ہے۔ وہ لعب، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دوسروں کا کھیل دیکھتا ہے، میچ دیکھتا ہے۔ اور لعب و لہو و زینت، اور بڑا ہوتا ہے تو پھر کپڑے ایسے ہوں، جوتا ایسا ہو، کمرہ یوں سجا ہو، گاڑی ایسی ہو، زینت۔ پھر آگے چل بڑا ہوتا ہے تفاخر، پھر اموال والاولاد، شادی ہوتی ہے، پھر مال اور اولاد میں فخر کرتا ہے، میرے اتنے بچے ہیں۔ پھر وہ دور تو گیا، اب تو بچے، اب جس کے زیادہ ہوں تو وہ چھپاتا پڑتا، ایک یا 2 باقی چھوڑ دو۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں تھا
کہ بچے زیادہ اس کے ہیں تو فخر کرتا تھا، اور مال جس کا زیادہ ہے، مال کی تو آج بھی ہے، اولاد کیا بحرص وہ نہیں رہی۔ خیر بات، یہ بھی ایک ذوق کی بات ہے، یہ بھی ایک دور ہوتا ہے، اور مال اولاد میں فخر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین یا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی اولاد کم تھی، تو لوگ کہتے تھے ان سے، آپ کی تو ان کے بچوں کا، آپ کی تو باپ کی اولاد ہی کم ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ کم اس لیے ہے کہ وہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ بھی ایک دور ہے، مگر ہمارے دور میں میں نے کہا یہ جی اب کرونا شرونا سے بیٹھتے ہیں کہ بھائی جو ہے ان کو بھی ختم کرو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ذوق ہے کہ مال اولاد میں لوگ فخر کریں گے۔ یہ دور ہے انسان کے، وہ دور بھی پورا ہو جاتا ہے تو پھر فصل کٹ جاتی ہے۔ کم اصل غیث یعنی انسانی زندگی کی مثال بارش کی ہے۔ آجب الکفار نباتہ، کہ جب بارش برستی ہے اور پودے نکلتے ہیں تو کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے منظر، وہ جی محنت کارآمد ہوگی، دیکھو جی فصلیں اگ رہی ہیں۔ تو آجب الکفار، کفار سے مراد کسان ہیں، آپ نہیں کہنے کسی کو وہ کفار، ہماری اصطلاح میں کافروں کو کہتے ہیں، پر اس کا معنی ہے کسان۔ آجب الکفار نباتہ فتراہ مصفرن، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پک جاتی ہے جب فصل تو زرد ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما، پھر کٹائی ہو جاتی ہے۔ بس یہی زندگی، انسان کی زندگی بھی یہ ہے کہ پودے اگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، فصل کٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اذا الرجال ولدت اولادها، اذا الرجال ولدت اولادها، جب لوگوں کی اولاد کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، وجعلت اسقامها تعتادها، اور بیماریاں اس پر آنے کی عادت بنا لیتی ہیں، سبھی سر میں درد ہے، جیج میں درد ہے، جہاں تک کہتے ہیں تلکا زروعن قدرت حصادها، یہ وہ فصلیں ہیں کہ اب کٹائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ کریمہ میں یہ تقدیر کا مسئلہ بیان کیا ہے، تقدیر کا مسئلہ کہ تقدیر کتنی مفید چیز ہے، اگر تقدیر نہ ہوتی تو کتنی پریشانیاں ہوتی، اور جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے وہ کتنے پریشان ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ کتنے سکھیاں ہیں۔ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت کسی آدمی کو نہیں پہنچتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ اس لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کتاب میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ پیدا ہوگا، اس طرح دور گزریں گے، اس پہ یہ مصیبتیں آئیں گی، تو جو آتی ہے وہ کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں ہم تو بے اختیار ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ کہ بات یہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ حکمت یہ اس لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق تمہاری زندگی کی گاڑی چلتی ہے تاکہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تمہیں نہیں مل رہی، اور خوش نہ ہو جاؤ ان چیزوں پر بھلا تفرح بما جو تمہیں مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خوشی بھی اور غم تو ہے دونوں نا، نہیں ملتی تو غم ہوتا ہے، اور مل جائے تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن غم اور خوشی دونوں کی کچھ لمٹ ہے، اس کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے باہر ہو جائے تو یہ غلط ہے۔ تو تقدیر سے یہ اپنی لمٹ میں رہتی ہے۔ اب کوئی چیز نہیں ملی، آپ نے بھرپور کوشش کی، محنت کی، پر نہیں ملی، تو جو تقدیر نہیں مانتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں،
جو مانتا ہے وہ کہتا ہے بھائی قسمت میں نہیں ملی، میں نے تو پوری کوشش کی تھی، قسمت ہی میں نہیں ملی، ملنا ہی نہیں تھا، کیوں پریشان ہوں؟ وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا. اور اگر کوئی چیز ملتی ہے اس کو تو ظاہر بات ہے خوش ہوتا آدمی، لیکن اتنا بھی خوش نہیں ہوتا ہاں میں نے محنت کی تھی، میں قابل تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. کیونکہ یہ بات اس کو پھر تکبر میں لے جائے گی. تو تکبر سے بچنے کے لیے جب نعمت ملے تو زیادہ خوش نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو میری قسمت میں نہیں ملی ہے، اللہ نے میری تقسیم میں لکھی تھی تو ملی ہے، میرا کیا کمال ہے. تو نا امیدی سے بھی بچ جاتا ہے اور تکبر سے بھی بچ جاتا ہے عقیدہ تقدیر سے. یہ نہ ہو تو پھر ایک طرف یا نا امید ہو جاتا ہے یا پھر متکبر ہو جاتا ہے. یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا فائدہ بتایا کہ اس کے منکر نہ بنو، یہ تمہارے فائدے کے لیے. آگے پھر لوہے کا بھی ذکر ہے ماشاءاللہ، کیونکہ سورۃ لوہا ہے نا یہ. تو انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ ہم نے لوہا نازل کیا، یا نازل کا معنی پیدا کرنا، اوپر سے برسا تو نہیں ہے نا، زمین پیدا کیا. ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فی باس شدید، اس میں سخت جنگی سامان ہے، سخت جنگ کا سامان اس سے بنتا ہے. دیکھیے آج لوہے کا دور ہے تو لوہے سے کیا کچھ نہیں بنتا ہے. ہماری گاڑیاں ہیں، ہماری پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، اسلحے ہیں، سب لوہے سے بنتے ہیں. تو اس میں باس شدید کے سخت جنگی سامان بھی ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے اور فائدے کی بھی بے شمار چیزیں ہیں، برتن بنتے ہیں، چھریاں، چاقو وغیرہ، تلواریں. تو یہ فوائد ذکر فرمایا. پھر آخر میں حضرت ابراہیم السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی امتوں کا بھی ذکر ہے. آگے سورہ مجادلہ، جھگڑا. اب جھگڑا ہے، مجادلے کا معنی جھگڑا، تو میں. قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجہا، تجادلک فی زوجہا. جھگڑا بھی کہا ہے نبی کے ساتھ، کرنے والی بھی کون ہے؟ خاتون. مزاج ہے ان کے جھگڑے لیکن یہاں جھگڑے سے مراد ہے تکرار، وہ جھگڑا نہیں جس کو ہم جھگڑے کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کو بار بار دہرانا، اور جی کچھ کیجئے، برائے مہربانی کچھ اس کا حل نکالیے، یہ ہے. اسلام سے پہلے طلاق بھی ہوتی تھی. کچھ لوگ تو نکاح ہو جانے کے بعد طلاق کو طلاق سمجھتے نہیں تھے، جتنی دو پھر رکھو، جتنی دو پھر رکھو، ان لمٹ طلاق ہے. جانی نہ چھوڑو. جیسے ایک صحابی ہے نے کہا میرے دادا نے دادی کو 1000 طلاقیں دی حضرت. آپ نے فرمایا 3 ہو گئی ہیں، باقی پلے باندھ لیں. تو اسلام نے اس کو محدود کیا 3 تک. وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں، طلاق دی پھر رجوع، طلاق دی پھر رجوع. طلاق کی ایک قسم ایسی بھی ان کے ہاں تھی جو حقیقت میں طلاق تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بنا رکھی تھی کہ جس میں واپسی نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پہ بھی واپسی نہیں ہو سکتی. اور جب وہ ایسے طلاق دیتے تھے تو وہ دھڑا دھڑ لیتے تھے. اس کا نام تھا زہار. زہار ایک ایسی طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جو میاں بیوی سے زہار کر لے، اب وہ کسی قیمت پہ بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی. جی کوئی رجوع نہیں. لیکن ہمارے ہاں بھی تو طلاق رجعی ہے، رجوع کر سکتے ہیں. صاف لفظوں میں 2 دفعہ، 1 دفعہ کہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. ہاں عدت گزر جائے تو وہ آٹومیٹک بائن ہو جاتی ہے، پھر بھی نیا نکاح کر سکتے ہیں. یا گول مول لفظوں سے طلاق دیے تو ہے ہی طلاق بائن، کبھی بھی اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں صاف لفظوں میں 3 طلاقیں دیں تو یہ اس میں یوں رجوع نہیں ہوگا،
اس میں بھی رجوع ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ ذرا مشکل ہے. ویری ڈیفیکلٹ. ہاں جی یہی گل ہے. تو ٹھیک ہے. تو ایک زہار ہے. زہار اسلام کے بعد بھی ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہے. لیکن ان عربوں میں وہ سخت ترین طلاق تھی کہ اب وہ عورت جو ہے نا اس کو کسی قیمت میں نہیں مل سکتی. تو ایک خاتون تھی خولا رضی اللہ عنہ، اوس بن ثابت انصاری کی بیوی تھی. اوس صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا مزاج کے سخت ہے. ہاں جی چلیے. تو بچے بھی تھے ان کے. پتہ نہیں کسی بات پہ اس نے زہار کر دیا. زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو مخاطب کر کے کہ انت علیہ کزار امی، تو مجھ پر ماں کی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا خطرناک لفظ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ماں ہی ہوگی. کہنے کو تو زہار یہی ہوتا تھا لیکن دراصل کسی بھی محرمہ خاتون جس کے ساتھ نکاح کبھی جائز نہیں، اس کے کسی جسم کے حصے کے ساتھ تشبیہ دینا بھی زہار ہی ہوتا ہے. بہن کے ساتھ جی چچی یعنی جو خالہ ہیں یا اس طرح پھوپھی ہیں. تو اس نے زہار کر دیا اور صاحب نے. اب بڑی پریشانی ہوگی. اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اب اسلام کیونکہ نیا قانون لایا تھا تو ان کی بیوی حضور کے پاس رہی کیونکہ میاں سے تو بات کرنے فضول ہے. اس کے ہاتھ یہ کسی قیمت بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی. تو آئی تو کہنے لگی کہ حضور میرے میاں نے اس طرح زہار کر دیا ہے اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حل نہیں ہے. تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کا کیا بنے گا، لڑکیاں ان کی شادی کا کیا بنے گا، یہ اب. تو ہمارے یہاں قاعدہ یہی تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا قانون نہ آتا تو سابقہ قانون پہ ہی عمل ہوتا تھا جو دور جاہلیت کا چلتا تھا. آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اس قسم کے طلاق کا قانون ابھی شریعت میں نہیں آیا لہذا سابقہ قانون کے مطابق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہی رہے گا. وہی بات شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا. نہیں صاحب کیا بنے گا ان کا، میرا کیا بنے گا، فلاں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ. آپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے پاس سے تو فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون نہ آئے. تو بس وہ بھی ڈٹ گئی تو حضور بھی ڈٹ گئے. اسی کو اللہ نے مجادلہ سے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اس مسئلے میں کہ کوئی حل نکالیں. اور ساتھ ساتھ میں جب آپ کہتے تھے نہیں ہو سکتا کہ تشتکی الی اللہ، یا اللہ تو ہی کوئی فیصلہ نکال، کوئی وحی بھیج، کوئی قانون دے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہے تھے. آپ کہتے تھے نہیں ہے، وہ کہتے تھے کیجیے. خیر اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بالکل ایک جھوٹا غلط کلمہ ہے جو وہ آدمی اپنے منہ سے نکالتا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے. تمہارے کہنے سے یہ ماں نہیں بن جاتی. ایک جھوٹی بات ہے جو تمہاری زبان سے نکلی ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ بیوی کو ماں کی طرح کہنا یہ یوں بھی رائے گا نہیں جائے گا. اس کا ایک کفارہ ہے، کفارہ ادا کرو. بیوی ہے لیکن جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد ہو رہے. ٹھیک ہے، غلام آزاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، غلام نہیں ملتے یا پوزیشن نہیں ہے
تو 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے مسلسل، عقل ٹھکانے آ جائے. بیچ میں چاند نہیں نکلے گا. لیکن کوئی بڈھا شرارت کر لے ایسا، اس کی فوتگی ہے، 2 مہینے میں روزہ رکھے تو مر ہی جائے گا. یا کوئی اتنا شدید بیماری کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا پھر اس کا حال یہ کہ 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کسی غریب، کوئی غریب کی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن بہرحال تو یہ ہے من قبل تماسا، بیوی کو مس کرنے سے پہلے یہ کفارہ ادا کر دو. لیکن یہ تیسری بات میں نہیں ہے، پہلی 2 میں ہے. غلام آزاد کرو من قبل تماسا، 2 مہینے روزے کو من قبل تماسا. لیکن تیسرا کھانا کھلاؤ، اس میں قبل تماسا نہیں. اس لیے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ پہنچ گیا کوئی غلط نہیں، لیکن دوسرے روزوں میں نہیں ہوگا. یہ کفارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کفارہ جو ہے روزے کا بھی ہے. اگر کسی نے رمضان میں روزہ رکھ کر بلا عذر کے توڑ دیا تو اس کے لیے بھی یہ کفارہ ہے. 60 روزے، 61 جی، 1 قضا 60 جرمانہ، اور وہی مسلسل وہ مسلسل. تو ورنہ 60 مسکین. چلیے خیر، یہ ہو گیا. آگے جو ہے نا مشورے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر 2 آدمی مشورہ کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. یہ خیال کرو. خفیہ میٹنگ کرتے ہو تو یہ نہیں سمجھو کہ ہم 2 آدمی ہیں، تیسرا اللہ ہے. 3 کرتے ہو تو چوتھا اللہ ہے، 4 کرتے ہو 5. میں تمہاری ہر میٹنگ اللہ کی حضوری کے بغیر نہیں ہوتی. اسے سوچ سمجھ کے میٹنگ کرو، فیصلے کرو. پھر یہ بھی فرمایا کہ آداب مجلس کے لحاظ سے جو امیر مجلس ہے اس کا حکم مانو. اگر تمہیں کہا جائے کہ ذرا کھلے ہو کر بیٹھو، فلانے کو جگہ دو، تو اکڑ کے مت بیٹھو، میں کیوں ہٹوں، میں چودھری ہوں. اس وقت چودھری وہ ہے جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہے، تو جگہ اس کو دو. اور یہ کہ میٹنگ بھی اچھے کاموں کی کرو، خفیہ کاموں کیا کیا ہے. اچھا چل پی لیں گے بھائی، تھوڑا سا رہتا ہے. کعبے سے پہلے میٹھا پہ. پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی خاص خصوصی میٹنگ، اس کی فیس مقرر کی اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ کہ منافق جو ہے نا وہ حضور کا وقت ضائع کرنے کے لیے فضول بیتوں کے سوال کرتے تھے. مقصد کوئی نہیں ہوتا تاکہ صحابہ کو موقع نہ ملے کوئی کام کی بات پوچھیں، تو وہ آگے بڑھ کے جہاں جی یہ ہے وہ، مقصد کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹائم ضائع کرتے تھے. تو ان کو اگلی سیٹوں سے بھگانے کے لیے تھوڑا فیس مقرر کر دی. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب نبی سے خصوصی میٹنگ کرنی ہو تو میٹنگ سے پہلے صدقہ دے کر آیا کرو. اب ان کنجوسوں نے قاصد کر دینا، وہ خود ہی کھسکے پیچھے. اور اللہ کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ ان پہ فیس لگائے، ان کو ہٹانا ہی مقصد تھا. وہ جب پتہ چل گیا نا فلاں وقت ضائع کرتے تھے، اب پیچھے ہٹ گئے ہیں تو فوری طور پہ فیس معاف بھی کر دی. صرف حضرت علی نے فیس ادا کی اور ایک میٹنگ کی، اور کسی کو کرنے کا چانس نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہٹا دیا. اصل ان لوگوں کو ہٹانا تھا نا. پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں بھی کچھ منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اور آخری رکوع کے اندر صحابہ رسول کی ایک خاص شان اللہ نے بیان کی ہے. وہ کتنے فدائی تھے، کتنی قربانی دیتے تھے نبی پر. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ان لوگوں کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ کے رسول سے
پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں دوستی کریں، یوادون، دوستی کریں ان سے، من حاد اللہ و رسول، جو اللہ رسول کے مخالف ہے. یعنی صحابہ اللہ کے رسول کے مخالف کے ساتھ قطعاً دوستی نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوتے، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو، بس دو ٹوک بات ہوتی ہے. من حاد اللہ و رسول ولو کانوا آباہم و ابناہم، یہ سب. اور پھر ان کو اللہ نے کیا اعزاز دیا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ کے لیے کسی کی رعایت نہیں کرتے. اور پھر یہ خوشخبری دی کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت یہی بالآخر کامیاب ہوگی، فلاح پائے گی. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.